القمر 10-15 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدکر فدعا تو اس نے پکارا ربہو اپنے رب کو انی بے شک میں مغلوب ہوں فانتصر پس تو انتقام لے ففتحنا تو کھول دیے ہم نے ابواب السماء دروازے آسمان کے بماء ساتھ ایک پانی منہمر خوب برسنے والے کے وفجرنا اور پھاڑ دیا ہم نے الارض زمین سے عیوناً چشموں کو فالتقى الماء پس مل گیا پانی علی امر ایک کام پر قد تحقیق قدر جو مقدر ہو چکا تھا وحملناہ اور سوار کیا ہم نے اسے علی ذات الواح اوپر تختوں والی ودسر اور میخوں والی کے تجری جو چل رہی تھی بأعیننا ہماری نگاہوں کے سامنے جزاء بدلہ لمن اس کا جس کا کان تھا کفر انکار کیا گیا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ترکناہا چھوڑ دیا ہم نے اسے آیتن ایک نشانی بنا کر فہل تو کیا من مدکر کوئی نصیحت پکڑنے والا ہے تو اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں سو تو بدلہ لے اور ہم نے تو آسمان کے دروازے کھول دیے ایسے پانی کے ساتھ جو زور سے برسنے والا تھا اور زمین کو چشموں کے ساتھ پھاڑ دیا تو تمام پانی مل کر ایک ہو گیا اس کام کے لیے جو طے ہو چکا تھا اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے ایک نشانی بنا کر چھوڑا تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر نوح علیہ السلام نے یہ دعا اس وقت مانگی جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اطلاع دی کہ اب تیری قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر شدت اور کثرت کے ساتھ گرنے والا پانی وفجرنا الارض عیونا ہم نے زمین کو پانی کے ساتھ اس طرح پھاڑا کہ وہ ساری کی ساری چشمے بن گئی فالتقى الماء على امر قد قدر زمین اور آسمان کا پانی مل کر ایک ہو گیا اس کام کے لیے جو طے کر دیا گیا تھا مراد قوم نوح کی ہلاکت وحملناہ علی ذات الواح ودسر الواح لوح ان کی جمع ہے لکڑی وغیرہ کے تختے دسر دسار ان کی جمع ہے جیسے کتاب ان کی جمع کتب کیل میخیں خواہ لکڑی کی ہوں یا لوہے وغیرہ کی جن کے ساتھ تختے جوڑے جاتے ہیں مراد کشتی ہے جو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق طوفان آنے سے پہلے تیار کر لی تھی
تجری بِأَعْيُنِنَا، جب آسمان کے دروازے پانی کے ساتھ کھلنے اور زمین کے چشموں کے ساتھ پھٹ جانے سے زمین و آسمان کا پانی ایک ہو گیا تو اس پانی کی بلندی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اس کشتی میں بیٹھے ہوئے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کچھ معلوم نہیں کہ کدھر جانا ہے اور اسے موجوں سے کس طرح بچانا ہے۔ نہ کشتی پر یا پانی پر ان کا کوئی اختیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس کے نگران اور محافظ ہم تھے، پھر اسے کوئی گزند کیسے پہنچ سکتا تھا؟ جزاء لمن کان کفر، اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کی خاطر کیا گیا جس کا انکار کیا گیا اور اسے نبی تسلیم نہ کیا گیا۔ کفر، ناشکری، ناقدر شناسی۔ نوح علیہ السلام اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت تھے، انہوں نے اس کی قدر نہ کی، اس شخص کا انتقام لینے کی خاطر جو ایک عظیم نعمت تھا، مگر اس کی قدر نہیں پہچانی گئی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یعنی فرمایا کہ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، اور ان دونوں میں سے جو رہا ہوا تھا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا، اس نے کہا، سورۃ یوسف میں جیسے ہمیں بتایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مغلوب ہو کر دعا مانگی۔ 950 سال کی پیہم تبلیغ کے بعد مسلسل جھٹلائے جانے کے نتیجے میں یہ دعا مانگی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھوٹا اور دیوانہ قرار دے دیا اور بری طرح جھڑک کر رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ کے آگے اولو العزم نبی نے دعا مانگی، ربی انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو چکا ہوں بس اب تو میری مدد فرما۔ یہ دعا بھی ہر قسم کی مغلوبیت کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حضور فریاد کے لیے نبوی دعا ہے۔ یہ نبوی الفاظ ہیں جو یاد کیے جانے اور مانگے جانے کے لائق ہیں۔ آج امت مغلوب ہو چکی، اگرچہ اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے، تاہم اللہ تعالیٰ سے کفر کے بالمقابل اس دعا کے ذریعے مدد طلب کی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا سنی، اپنے نبی کے دشمنوں کو غرقاب کیا اور جتلایا، یہ تھا بدلہ اس کی خاطر جس کی ناقدری کی گئی تھی۔ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَأَلْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔